السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل عام انتم بالخیر بالعافیہ بالشفاء والکرم والفضل اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین رسول اللہ حبیبنا حبیب اللہ وسیلتنا حجتنا وسیلتنا الی اللہ رب ذو العرش العظیم صاحب المقام المحمود شفیع المؤمنین والمؤمنات مذنبین والمذنبات بالناس علی رؤوف بالرؤوف الرحیم الغفور الرحیم شاہد و مبشر بشیر نذیر کریم رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ماشاء اللہ سبحان اللہ و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ الا اللہ غیرک سبحانک ربنا رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد. تمام فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹرز، یوٹیوب چینل کے چاہنے والے سامعین، ناظرین، خواتین و حضرات، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، کلو اصدقائنا حبیبنا و کلو فرینڈس من العرب والعجم من کل بلاد المسلمین والغیر بلاد المسلمین العالمیۃ الاسلامیہ والغیر الاسلامیہ. کل عام وانتم بالخیر بالعافیہ والشفاء والکرم. الحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب العالمین یا غفور الرحیم یا رب الرحمۃ للعالمین رب ذو الفضل العالمین. اللہ تعالی رب العالمین ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم رب ذو العرش العظیم خالق مالک رب ذو الجلال والاکرام، جس نے اپنی کائنات میں پوری دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبران خداوند قدوس انبیاء والمرسلین دنیا میں یکے بعد دیگرے بھیجتا رہا. بھیجے، تشریف لائے تمام انبیاء کرام، معظمین، مکرمین اور لاکھوں کروڑوں انبیاء، اولیاء، صالحین، ان کے اصحاب رسول، اہل بیت مقربین بھی دنیا میں ان کی اطاعت کرتے ہوئے تشریف لائے اور دنیا جہاں میں اللہ تعالی رب العالمین اور پیغمبران خداوند قدوس کی خدمات سر انجام دیتے رہے. الحمدللہ رب العالمین. اسی تمام سلسلوں کو متواتر جاری رکھتے ہوئے پوری دنیا کائنات میں لاکھوں سال گزر گئے. حضرت ابانا آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کی دنیا میں، جنت سے دنیا میں آمد پر یہاں پر لاکھوں سال گزر گئے اور لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں دنیا میں آپ کی اولاد بس گئی اور رہنے لگ گئے، جن میں سے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 یا 5-10 لاکھ جتنے بھی کہہ لیں، اس کی کوئی گنتی متعین نہیں ہے کسی جگہ پر کہ ہم کہہ لیں جی یہ 1.5 لاکھ انبیاء ہے لاکھوں سے زیادہ انبیاء، مرسلین انبیاء دنیا میں آدم کی اولاد میں سے تشریف لائے. الحمدللہ رب العالمین. اور وہ اپنے ساتھ لاکھوں کتابیں یکے بعد دیگرے متواتر دنیا میں لاتے رہے
اللہ تعالیٰ رب العالمین زمین و آسمان کا مالک بنانے والے نے دنیا میں یہ اپنی کتابیں انہی مقرب اور مقدس انبیاء کے ذریعے ہدایات، دین، دنیا کی معلومات، انسان کی فلاح و بقا اور رہتی دنیا تک اس کو کامیابی اور کامرانی عطا کرنے کے لیے ہدایات لاکھوں انبیاء علیہ السلام، کروڑوں اولیاء اللہ صاحب اور آپ کی لاکھوں کتابیں انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمائی گئیں، ہدایت کے لیے بھیجی گئیں، تاکہ دنیا میں انسان فلاح و بقا اور آخرت اور دنیا کی زندگی کو سمجھ سکے اور اللہ تعالیٰ رب العالمین خالق مالک کو پہچان سکے اور اس کی خدمت اور عبادت کو بخوبی سر انجام دے، جیسا کہ اس کی رب العالمین کی عبادت بندگی کرنے کا ہم سب کو اختیار بھی حاصل ہے، سمجھ بوجھ بھی ہے، عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، اور ویسا ہی حق ادا کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبیوں نے، انبیاء نے، آپ کے صحابہ اہل بیت نے، آپ کے اولیاء اللہ نے اس کو پسند فرمایا، تاکہ ہم لوگ ویسی عبادات اور طرز زندگی اور حالات زندگی کو بخوبی سمجھیں اور اپنائیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، کرم، فضل و کرم، انعام و اقدار کے حقدار بنیں اور ان سے مانگیں، حاصل کریں، تاکہ ہم فخر سے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا اعتماد اور ایمان کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کہیں کہ اے اللہ رب العالمین، تو ہمارا خالق مالک رب العالمین ہے، اس زمین پر ہم کو تو نے زندگی عطا کی اور ہم کو سمجھ بوجھ اور روزی رزق عطا کیا، گھر بار، بال بچے، آل اولاد، خاندان عطا کیا، ماں باپ عطا کیا، اجداد میں سے ہمیں پالا، ان تمام اجداد پر، ماں باپ پر، بہنوں بھائیوں پر، بال بچوں پر، دوستوں احبابوں کو، ارد گرد ماحول کے تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں رحمتیں عطا فرما، سب کو سیدھے راستے دین دنیا کی صحیح راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ہمارا آج کا موضوع ہے فلاح اور بقا، ترقی اور شادمانی۔ فلاح و بقا کیا ہے؟ ترقی اور شادمانی کیا ہے؟ فلاح و بقا کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی۔ دین، دنیا اور آخرت اور انبیاء اور اس کی کتابیں، ہدایات کا ماخذ اور مقصد اور مقصود اور نظریہ حیات دنیا میں جو لے کر انبیاء آئے وہ کیا ہے؟ اور اسی طرح یہ سلسلہ لاکھوں سالوں سے، متواتر لاکھوں سالوں سے چلتا آ رہا ہے۔ 1,24,000 پیغمبران خدا، انبیاء مرسلین رحمۃ اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابوں کا اور یہ ہدایات کا، پھر آخری نبی محمد مصطفیٰ رسول اللہ ابن عبداللہ ابن ابو مطلب، آل ہاشم والقریش، آل اسماعیل، آل ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور محمد مصطفیٰ رسول اللہ خاتم النبیین، آپ کی نبوت اور رسالت بلا شک آخری آپ دنیا کائنات کے آخری نبی ہیں، اور اس کے بعد کوئی نبی اور نبوت قائم دائم نہیں ہے، نہ بنائی گئی۔ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور ہم کو اس بات پر فخر الحمدللہ بہت ہی زیادہ لاکھوں کروڑوں خوشیاں، رحمتیں اللہ تعالیٰ کی ہم پر کہ ہم آخری نبی محمد مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ ذوالفضل العالمین، صاحب مقام محمود اور اللہ تعالیٰ کے وسیلہ اور حجت جو ہمارے لیے بنائے گئے، اس نبی کی امت میں سے ہم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، پیدا کیا، ہمارے خاندان کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے اجداد کو، ہمارے بال بچوں کو، اہل خانہ کو، آل اولاد کو اس نبی کے وارث اور اس نبی کی امت میں سے ہم کو مسلمان پیدا کیا، سیدھے راستے پر دین اسلام اور قرآن پاک الفرقان الحمید جیسی کتاب کا ہمیں اس کا وارث بنایا، اور نبوت اور انبیاء علیہ السلام کی جو آخری ختم نبوت ہے اس کے ہم وارث اور اس کے ہم تابعدار اور مسلمان اور اللہ کے بندے ہیں، اور نبی کے محمد مصطفیٰ کے غلام اور خادمین میں سے ہمارا امت کی بحیثیت مسلمان امت کی، ان کی امت میں سے غلامان محمد اور خادمین محمد، آل رسول محمد، آل اصحاب محمد کے ہم خادمین اور غلامان ہیں۔ یہ شرف مقام عالی، اعلیٰ و عظمیٰ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو
ہم کو عطا فرمایا، فضل کیا ہم پر کہ 12 ربیع الاول کا یہ مہینہ جو دنیا جہاں میں ہر سال آتا ہے، اس 12 ربیع الاول کے مہینے کو مقدس و عالی مقام ملا، جس میں نبی پاک محمد مصطفیٰ صاحب الاولاق رب ذوالعرش العظیم کے آخری نبی اور تمام نبیوں کے امام، خالق، مولانا، امام اور سید، اور تمام نبیوں کے بادشاہ، شہنشاہ، سردار اور ہم سب کے آقا و دو جہاں تشریف لائے۔ اور یہ ہمارے لیے بڑا پر مسرت، پر عید، اور عید سے لاکھوں گنا، کروڑوں گنا خوشیاں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی اور ہم کو عطا کرتا رہے، ہم کو، ہمارے تمام اہل خانہ کو، اہل ماں باپ کو، اجداد کو، بچوں کو، آل اولاد کو رحمت لاکھوں کروڑوں اس عید کی نسبت اور رحمت سے ہم کو عطا کرے، اور وہ خوشیاں منانے کی توفیق اور صحت اور عمر طویل اور رحمتیں اور روزی رزق عطا کرے، آمین یا رب العالمین، اور بہترین برائٹ فیوچر مستقبل ہم کو عطا کرے۔ تو اس وساطت سے 12 ربیع الاول دنیا میں یہ اسلامک مہینے کے اندر 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ربیع الاول تشریف لایا، جو نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر آیا، اور دنیا جہاں میں ان کا استقبال کیا گیا، اور لاکھوں کروڑوں اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے انعام اکرام، رحمتیں اللہ کی اس نبی محمد مصطفیٰ پر، آپ کے اہل خانہ پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے اجداد پر، آپ کے آل اولاد پر، آپ کے اہل خانہ، گھر والے، بال بچوں، اصحاب پر، اولیاء پر، اور آپ کے ماننے والے غلامان اور خادمین پر اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں رحمتیں کی۔ یہ تو ثابت ہے اور ثبوت ہے سب کے پاس کہ یہ شفا ہے، رحمت ہے، کرم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا کلام پاک، قرآن پاک، ایک پڑھنے والی کتاب جو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے متبرک و مقدس طریقے سے نازل فرمائی، اگر وہ مقدس ہو سکتی ہے، وہ صاحب تعظیم کے لائق ہو سکتی ہے، کتاب ہمارے لیے صاحب تعظیم اور توقیر و عظمت اور عزت کے ساتھ ہمیں اس کی عزت کرنی پڑتی ہے، اور وہ اس کا ادب احترام کرنا پڑتا ہے، تو لازمی بات ہے، یہ تو بلا شک کوئی اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ وہ کتاب جو دنیا جہاں کی ام الکتاب، والدین اور مقدس کی طرح سب سے بڑھ کر اعلیٰ و عرفہ مقام رکھتی ہے، وہ ہدایات، وہ روشن کتاب القرآن الکریم اور الفرقان الحکیم قرآن مجید، اللہ کی مقدس کتاب کی اتنی عظمت بڑھائی ہے، ہر دنیا جہاں کی کائنات کا علم و علوم اور غیب اور ظاہر و باطن اس کے اندر محفوظ ہیں، مکتوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں پردوں کے اندر قرآن پاک کو بنا کر اس میں علم و علوم چھپا کر دنیا جہاں میں نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور آپ پر نازل فرمایا۔ روح الامین تمام فرشتوں، زمین آسمانوں کے فرشتوں کا مالک اور خالق رب العالمین الہ العالمین نے اپنے اس مقدس حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو تمام فرشتوں کا بادشاہ، شہنشاہ ہے، اس کے ذریعے یہ قرآن پاک نبی پاک محمد مصطفیٰ آخری نبی، نبوت کے مالک، خالق کو یہ پیش کیا۔ تو اس شخصیت، اس اعلیٰ شخصیت، اس با کردار، با عمل، دنیا جہاں کے ہر کردار اور اخلاق، ادب، احترام، تمیز، علم کے معاملات میں اعلیٰ مقام رکھنے والا، دنیا کائنات کے انسانوں میں سے واحد انسان محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابن عبداللہ، آل رسول، آل قریش و آل اسماعیل علیہ السلام، پیغمبر خدا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے مخصوص کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، تو اس کی عزت و احترام اور توقیر کتنی بڑائی والی عظمت رکھتی ہے، اور یہ مقدس مقام رکھتی ہے کہ جب قرآن کی اتنی تعظیم ہے پوری کائنات، دنیا جہاں میں اللہ نے اس کو فرمایا، میں نے اس کو محفوظ فرما دیا ہے لوح محفوظ کے اوپر، اور ایک عدد تحفہ تم کو نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں بھیجا کہ اسے پڑھیں، سمجھیں، غور کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور نبی پاک محمد مصطفیٰ کی اطاعت فرمائیں، ان کی سنتوں پر عمل کریں، ان کی اسوہ حسنہ زندگی کو سمجھیں، سوچیں، جنہوں نے آپ کو دنیا جہاں میں رہنے، بیٹھنے، کھانے، پینے، اٹھنے، بیٹھنے، شادی بیاہ کرنے، بال بچے، خاندان کو پالنے، ماں باپ کا ادب احترام کرنے، اجداد، دادا دادی، نانا نانی کا ادب احترام کرنے کی تعظیم اور توقیر اور تعلیم دی، ہر قسم کے طریقے اس میں
نظریہ دنیا جہاں کی حیات کا تمام ضابطہ حیات قانون اس کے اندر بنا کر اللہ تعالیٰ نے پیش کر دی ہے. یہ لو، یہ ہمارا نسخہ ہے، یہ قرآن پاک ہے. وہ کائنات کا مالک، وہ رب العالمین جو ساری دنیا کا مالک خالق ہے، ہمارا آپ سب کا، انبیاء کا، نبی کا، خانہ کعبہ کا، بیت المقدس کا اور مسجد نبوی کا، اور تمام دنیا جہاں کی مقدس آیات، شعائر المقدس جو اللہ کے پیغمبران خدا کی کہ شاعر ہیں، آیات ہیں، مقدس مقامات ہیں، ان کے صدقہ وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس بڑائی اور عظمت والے عمل و کردار کے اندر زندگی اور مسلمان بنا کر دنیا میں بھیجا اور پیش کیا اور ہمیں مسلمان بنایا. ہم لاکھوں کروڑوں دنیا جہاں میں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی شکرانے کی نمازیں، فرض نمازیں، دائمی نمازیں، نوافل کی نمازیں، سنتوں کی نمازیں، واجبات کی نمازیں، عبادات کو قائم کر کے اگر دن رات بھی اگر ہم یہ شکر اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور نبی پاک محمد مصطفیٰ کی توقیر اور تعظیم اور درود پاک پڑھنے کی حیثیت اور ہمیں جو توفیق ملی اس کا ادا کرتے رہیں ساری عمر، تب بھی ہم اس کے شکرانے کے ایک دن 2 دن بھی ہم مکمل نہیں کر سکے، اس کا ہم شکر ادا کر نہیں سکتے. ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق کامل، صحت کامل اور بزرگی، عبادت، بندگی کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے ہماری اور آپ کی سب نمازیں، عبادات، دائمی عبادات، روزے، سیام، رکن، ارکان، حج اور تمام دن کی محبتوں کے جو درود و سلام اور جو اخلاق و اصلاح نیکی کرتے ہیں، اب نیکیوں کی جو برکتیں اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائے اور قائم دائم رکھے. دیکھیں، یہ سلسلہ جو انبیاء کا ہے، یہ کم سے کم لاکھوں سال تو بہت معمولی بات ہے. یہ سلسلہ جب سے دنیا کائنات کو، اس یونیورسل کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس سے پہلے کا یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ ہم کو، یعنی اس دنیا کو، اس پوری دنیا زمین کے یونیورسل کے رہنے والے، کائنات کے رہنے والوں کو اس وقت پتہ لگا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا، ہمارے اجداد، جد امجد، دادی اماں، بڑی اماں حضرت حوا علیہ السلام کو، اور ہمارے دادا ابو اور بڑے ابو جو ہمارے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، تمام بنی آدم کے اجداد کے ماں باپ جو ہیں، ان کو جب زمین پر بھیجا جنت سے نکال کر، یہ کائنات اس وقت سے وجود میں آئی، یہ ہمارا کہنا غلط ہے. کائنات بہت پہلے سے، لاکھوں کروڑوں سال سے وجود میں ہے اور وجود میں تھی اللہ تعالیٰ کے. اللہ خالق مالک ہر جگہ موجود ہے، قادر قدرت ہے. تو اس نے اس کائنات کو ہم پر ظاہر کیا. کیوں؟ کہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے دنیا میں بھیجنا تھا. یہ پوری کل انسانیت اور تمام بنی آدم کی اولاد، انسانوں کے امام اور تمام 1,24,000 پیغمبران خدا، انبیاء کے امام، ان کے امام، ان کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا. اور تمام بنی نوع انسانیت اور انبیاء کے اور بنی نوع انسان کے جو مائی باپ ہیں وہ وہی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام. ان کا مقام یا عالی مقام یا عظمت یا عزت کوئی ان میں کمی نہیں آ سکتی، وہ اپنی جگہ ہیں. لیکن جو سلسلہ یہ متواتر جاری رہا، اسی سلسلے میں نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا. اور آپ کی عزت و احترام اور اس دن کی عزت و احترام کے لیے شکرانہ نعمت خداوند قدوس جو ہمارے لیے لاکھوں کروڑوں عیدیں بنا کر ہم کو پیش کی اللہ تعالیٰ نے، ہم اس اللہ تعالیٰ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اب بات یہ رہی کہ شکر کون ادا کرتے ہیں، یعنی جزا و سزا و بقا، حیات بقا و نظریات زندگی، ضابطہ حیات، طرز زندگی، یہ تمام چیزوں میں جو اصول ہیں دین دنیا کے سمجھنے کے، علم کے، وہ کیا ہیں؟ وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، بالکل چٹم صفا صاف.
ٹھیک ہے نا. وہ جیسے مسل مشہور ہے کہ جی آدمی دنیا میں کتنا پڑھا لکھا ہے، کتنا بھی پڑھا لکھا ہے، جب وہ کسی محکمے میں، سرکاری محکمے میں، غیر سرکاری محکمے، بیرون ممالک میں، کسی جگہ بھی، دنیا کے 3600 ممالک ہیں اور 36 کروڑ ادارے ہیں، سرکاری، غیر سرکاری، نیم سرکاری ادارے ہیں. جب ان میں اپنا وہ تعارف پیش کرتا ہے تو وہ دو کاغذ ضرور پیش کرتا ہے. 2 کاغذ کا مطلب آپ کا میرا سی وی، بایو ڈیٹا، آپ کا میرا سی وی اور بایو ڈیٹا. یعنی کاغذوں کی کہانی کاغذ پر ختم نہیں ہوئی، 2 کاغذ سے سلسلہ انسان کی کہانی کا شروع ہوتا ہے. اب جیسے میں نے سعودی عرب میں، امریکہ میں، لندن میں بڑے اعلیٰ پیمانے پر بادشاہوں کو، شہنشاہوں کو یا رائل خاندان کے بڑے بڑے محکموں کو درخواست دینی ہے کہ مجھے اپنا جناب چیف ایڈوائزر بنا لیں، اپنے محکمے کا، عدالت کا، اپنے ملک کا بادشاہ، اپنا مشیر بنا لیں مجھے، تو اس میں نے 2 کاغذ ضرور پیش کرنے، 2 کاغذ. ٹھیک ہے نا جی. بات کو سمجھیں، غور کریں، تکڑی میں تولیں، وزن کریں، اپ ڈاؤن نہ کریں، اس کو برابر تولیں، اس کا برابر حق ادا کریں. کیونکہ تول کو، وزن کو برابر تولنے میں بھی اللہ تعالیٰ رب العالمین خوش ہوتا ہے. کس سے؟ وہ جو تول تکڑی میں صحیح تولتا ہے، کم نہیں تولتا، زیادہ تول دے، یہ اس کی بڑائی ہے اور اللہ اس سے خوش ہے، راضی ہے. لیکن کم تولے گا، اللہ اس سے ناراض ہے. تو اللہ کہتا ہے وہ 2 کاغذ، یعنی کہ وہ ہم لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ انسان کی کہانی کا، اسٹوری کا جو سلسلہ ہے وہ اسٹارٹ 2 کاغذوں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. نوٹوں سے نہیں ہوتا. آپ سمجھیں کہ 2 نوٹ دے دیں کسی کو، بڑے بڑے بھارے، 10 نوٹ دے دیں، لاکھ نوٹ دے دیں، 5-5 ہزار کے 1 لاکھ نوٹ کتنے ہوتے ہیں معلوم ہے جی؟ 5 کروڑ روپیہ. تو آپ نے کسی کو 5 کروڑ دے دیے، 10 کروڑ دے دیے، 20 کروڑ دے دیے. او بھائی میرے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، تمام مسلمانوں، اخلاق سے گری ہوئی حرکت مت کرو. رشوت ستانی اسے کہتے ہیں کہ آپ اس کو نوٹوں کے کاغذ دکھائیں، حالانکہ وہ بھی کاغذ ہی ہیں، نوٹ بھی کاغذ ہی ہیں، لیکن وہ آپ کی دولت ہے، آپ کا خزانہ ہے. آپ کے پاس 2 کاغذ سی وی کے، بایو ڈیٹا کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا جی. آپ کے 2 کاغذ سی وی، بایو ڈیٹا آپ کے پاس نہیں ہے، نہ بنا سکتے ہیں، نہ لکھنے کی طاقت، نہ بنانے. کیوں؟ تعلیم ہی نہیں ہے. گل ہی مک گئی. جب تعلیم ہی نہیں ہے، 4 جماعتیں پڑھیں ہیں اسکول دیا جناب علی ہیں، 10 جماعتیں پڑھی، میٹرک پاس کر لیا، وہ بھی ترقی پاس، لوگوں کو رشوت دے کر، ماسٹروں کے پیر پکڑ کے، ہیں جی، وہ ترقی پاس ہو گئے. چلو جی، میٹرک سے نکلے ایف اے ہو گئے، ایف اے سے نکلے بی اے ہو گئے، بی اے سے ترقی پاس ہوئے، کوئی نوٹ چل گئے، کوئی رشوت چل گئی، کوئی ماسٹر کے پیر پوجا کی. لڑکیوں نے کہا میری شادی ہو جائے گی، میری شادی ہو رہی ہے، مہربانی ماسٹر جی، پروفیسر جی، ٹیچر جی، مجھے نمبر دے دینا، ترقی پاس کر دینا، اور میری بےزتی ہو جائے گی، میرا نکاح ٹوٹ جائے گا. لڑکوں نے کہا میری شادی ہو رہی ہے جی، میں کنوارا ہوں، گھر کا، ماں باپ کا، بچوں کا، اپنے گھر والوں کا بڑا چہیتا بیٹا ہوں، میرے علاوہ کوئی نوکری نہیں کر سکتا، میرے علاوہ کوئی کاروبار نہیں کر سکتا، تو آپ برائے مہربانی مجھے پاس کر دیں. وہ بیچارہ اس طرح پاس کرتے کرتے ایم اے کر لیا، ڈبل ایم اے کر لیا، 3 ایم اے کر لیے، پھر پی ایچ ڈی کر لیجیے، ہو گئے ڈاکٹر، فلاسفر ہو گئے. اب بات یہ ہے کہ ابھی بھی آپ کو پھر 2 کاغذوں کی ضرورت ہے. کن کاغذوں کی؟ 2 کاغذ کی. وہ کون سے کاغذ ہیں؟ بایو ڈیٹا، سی وی. آپ کا سی وی مکمل کمپلیٹ کیا ہے، جو آپ کے 2 کاغذوں کے مضمون کے اوپر آپ نے انگریزی، اردو، عربی، کسی بھی زبان میں جو دینا ہے، انگلش کے اندر یا عربی میں، اردو میں، تو وہ آپ نے تیار کرنا ہے. 2 کاغذوں کے اوپر اپنی اسٹوری لکھنی ہے. آپ کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کیا کرتے ہیں، کب پیدا ہوا ہے، آپ کے باپ کا نام، آپ کے دادا کا نام، آپ کا ایڈریس کیا ہے، آپ کی تعلیم کیا، آپ کیا کیا ہنر جانتے ہیں، آپ کی دلچسپیاں کیا کیا ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، کھیلتے نہیں کھیلتے، پڑھتے نہیں پڑھتے، آپ کی ہنر کیا کیا ہے. اس قسم کی تمام کہانی، اسٹوری، جہاں بھی آپ نے کام کیا، نہیں کام کیا، تب بھی بتائیں، آپ کو تجربہ کیا ہے، کتنا ایکسپیرینس ہے. یہ
10-15 سوالوں کی کاپی جو ہے، 2 کاپیاں 2 کاغذوں کی آپ کو پہلے امپورٹنٹلی مسٹ آپ کی یہ ضرورت ہے وہ تیار کر کے رکھیں گے تو آپ جس ادارے میں بھی جانا چاہتے ہیں آپ کے مطابقت اور سلسلہ وار آپ کی تعلیم اور آپ کی تجربات سے جو آپ سمجھتے وہ اپنے کاغذ بنائیں، تو وہ کاغذ آپ نے اپنے اپنے من پسند علاقوں، سرکاری اداروں جیسے پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے، CIA کا ڈپارٹمنٹ ہے، آرمی کا ڈپارٹمنٹ ہے، ریلوے کا ڈپارٹمنٹ ہے، وابڈا کا ڈپارٹمنٹ ہے، گیس کا ڈپارٹمنٹ ہے، اینی ہاؤ پارلیمنٹ ہے، سیکریٹریٹ ہے، ایوان صدر ہے، ایوان وزیر اعظم ہے، گورنر ہاؤس ہے، تو آپ نے تمام محکموں کی مطابقت سے آپ کے پاس جو تجربہ، تعلیم اور ایجوکیشن ہے اس کا آپ نے جو CV بنایا وہ آپ نے وہاں پیش کرنا ہے۔ اگر بیرون ممالک جاتے ہیں تب بھی آپ کو 2 کاغذ دینے پڑیں گے، آپ کو فوری پاسپورٹ اور کسی شناختی کارڈ اور کسی ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 2 کاغذ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ کون سے؟ CV اور بایو ڈیٹا والا، ٹھیک ہے نا۔ CV بھی اسی کو کہتے ہیں، بایو ڈیٹا بھی اسی کو کہتے ہیں، یہ بھی آپ کو غور کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو آپ نے 2 کاغذ CV کے بنا لیے، 2 کاغذ آپ نے بایو ڈیٹا کے بنا لیے۔ CV بایو ڈیٹا ایک ہی لفظ کا مفہوم اور مقصد ہے، معنی ہے۔ CV کا معنی آپ کی جو سرٹیفکیٹ، آپ کی جو پہچان ہے، ID ہے، وہ آپ 2 کاغذوں میں لکھیں۔ بایو ڈیٹا کا معنی بھی یہی ہے کہ آپ اپنا بایو ڈیٹا، اپنا سیلف وائز جو آپ کی معلومات اور آپ کا تجربہ ہے جو آپ نے کاغذوں کے اوپر لکھ کر تحریر کیا ہے اپنے نام، پتہ، ایڈریس کے ساتھ، وہ بنا لیں۔ اسے بولتے ہیں بایو ڈیٹا، CV، ٹھیک ہے نا جی۔ اب آپ نے اپنی من پسند کے تجربے اور تعلیمات اور سرٹیفکیٹ کے متحمل ہونے کی حیثیت سے جو آپ سمجھتے ہیں آپ ایسے اداروں کو ہی دیں گے وہ کاغذ۔ اب وہ کاغذ جو 2 سلسلہ کاغذوں کا بنا، اب جب وہ جائے گا اپنے ملک میں اداروں میں، سرکاری ہوں غیر سرکاری ہوں، وہاں آپ جیسے 2 کاغذ 3600 لوگوں نے بھیجے میں، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ بھی غور کر لیں، نوٹ کر لیں کہ وہ 2 کاغذوں کی بھی ویلیو نہیں ہے، ویلیو بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے بغیر کوئی بات نہیں سنتا، نہ کوئی ادارے والے، نہ کوئی اعلیٰ و ادنیٰ، سرکاری غیر سرکاری، تمام لوگ اس چیز کو مانتے ہیں۔ وہ 2 کاغذ بھیجنا بڑا ضروری ہے۔ باہر کے ممالک میں بھی ویزا لینا ہے گورنمنٹ سے، نیشنلٹی لینی، شادی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے، باہر کے ممالک میں سیٹل ہونا ہے، کسی بھی ملک میں، پوری دنیا کے کسی بھی ملک میں، اعلیٰ و ادنیٰ ہو، ترقی یافتہ ہو، نہ ترقی یافتہ ہو، غریب ہو، امیر ہو، کسی ملک میں آپ نے شفٹ ہونا ہے تو وہ 2 کاغذ آپ کو پہلے بھیج کر اپائنٹمنٹ لیں گے، آپ ان سے اجازت لیں گے۔ جب وہ کاغذ کلیئر ہو جائیں گے آپ کو بلاوا آئے گا، انویٹیشن آئے گا، پھر آپ نے جانا ہے، پھر آپ نے وہ جانا ہے لے کر، پھر آپ نے اپنے کاغذات جو انہوں نے چیزیں مانگی ہیں وہ آپ کو اپنے ساتھ لے جانی پڑیں گی تاکہ ان کو تسلی ہو جائے کہ یہ جو 2 کاغذ CV بایو ڈیٹا ہمارے پاس آیا تھا وہ بالکل ٹھیک ہے، کریکٹ ہے، غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ چیزیں آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو، سب کو کرنی پڑتی ہیں۔ کس لیے؟ اس آدمی کی، اس عورت کی، اس مرد کی، اس جوان کی، اس جوان عورت کی، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، بوائز اینڈ گرلز کے بایو ڈیٹا CV سے آپ کی پہچان ہوتی ہے۔ اب کتنا بڑا مقام ہے یہ، آپ کبھی غور کیا آپ نے ہماری باتوں کا جو ہم سمجھا رہے ہیں یا جو قرآن پاک، اللہ رسول کی دین، دنیا کی تعلیمات آپ کو دیتے ہیں؟ دنیا یہ جو ہم بولتے ہیں کہ انکریڈیبل اور امیزنگ ٹاکنگ اسٹوڈیو دنیا کا واحد اسٹوڈیو ہے۔ اس اسٹوڈیو میں ابھی ہم نے 3600 اپنے فنکار یا شاہکار یا جو اداکار ہیں، لڑکے لڑکیاں، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، ہمارے فالوور جو ہیں، ان کو ہم نے ابھی ریپرزینٹ نہیں کیا، پیش نہیں کیا۔ ابھی انہوں نے مجھے اپنے سربراہ کو، چیف ایڈوائزر، ورلڈ وائڈ چیف ایڈوائزر، اس یونیورسل آل اسپیچز وائسز چیف ایڈوائزر ٹیک ٹیلی ویژن انکریڈیبل امیزنگ ٹاکنگ اسٹوڈیو کے آنر کو، مالک کو، خود کو پیش کیا ہوا ہے کہ خود ہی آپ آگے ہوں جی۔ اب جب یہ ادارہ یہ چیز پوری دنیا میں کوالیفائڈ کر جائے گا، پاس ہو جائے گا، پوری دنیا نے ویلکم کر لیا، تو پھر ساری دنیا نے ہم کو جب بلانا ہے تو پھر لوگوں کی ڈیمانڈ اور ہماری ڈیمانڈ اتنی بڑھ جائے گی پوری دنیا کے اندر کہ یہ جہاں 300 ممالک میں سنا جا رہا ہے وہ 300 ممالک کا ہر شخص، ہر فرد دیکھے گا
اور پوری کروڑوں اربوں خربوں جو دنیا ہے وہ ہمارے میسیجز کو لائک کرے گی، پسند کرے گی، ڈھونڈے گی اس میں اپنے مطلب کی معلومات اور اپنے مقصد غائز دنیا جہاں کے نظریات، ضابطہ حیات اور جو ہم انکریڈیبل امیزنگ باتیں بتا رہے ہیں اس کو وہ ڈھونڈے گی، سمجھے گی، سمجھائے گی، خود اپنی زندگی میں فالو کرے گی، اس کو برائٹ فیوچر بنائے گی۔ کیوں بنائے گی؟ یہ اسی لیے ان کو فائدہ ہے۔ دیکھیں آپ کو جو فائدہ ہونا ہے یا ہوتا ہے یا ہوگا 2 CV کاغذ کے دینے سے، وہ ان کو بھی فائدہ ہے۔ کس کو؟ جس نے آپ کو بلانا ہے، انوائٹ کرنا ہے، دینا ہے، کھانا پینا، روٹی پانی، کپڑا مکان، روزی رزق، تنخواہ، ان کو بھی فائدہ ہے۔ ان کو فائدہ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا بھئی یہ ہمارے معیار کے حساب سے، یہ عورت مرد، یہ لڑکا لڑکی، یہ جوان، یہ نوجوان، یا ینگسٹ ہے یا بوڑھا ہے، جوان، جس کی بھی CV گیا ہے کہ یہ ہمارے معیار کے مطابق اترتا ہے، چلو اس کو رکھ لیتے ہیں۔ اب ان کی وہ تنخواہ یا پیسہ، وہ فنڈ جو وہ انہوں نے ایک جوڑا ہوا ہے اس شخص کے لیے، اس حیثیت کی سیٹ کے مالک کے لیے، تو وہ انہوں نے اس کو دینا ہی ہے، وہ اس کو انہوں نے دینا ہے نا۔ نہیں دیتے، ہاں آگے جو اگلے امتحانات ہیں، جو ڈویژنز ہیں، ان کو کلیئر کرنا پڑے گا، پاس کرنا پڑے گا۔ یعنی CV دے دیا، CV کے بعد آپ نے جو CV لکھا ہے اس حساب سے آپ کے پاس ساری چیزیں متواتر، سلسلے وار، طاقتور طریقے سے، صاف طریقے سے، کلین بیہیو کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، وہ آپ ان کو جب پیش کریں گے تو آپ پاس ہو جائیں گے۔ آپ کا پھر انٹرویو ہوگا۔ 2 کاغذوں کے بعد کافی کچھ چینجنگ ہوتی ہے، پھر وہ چیزیں جاتی ہیں، پھر اس کا انٹرویو دوبارہ ہوتا ہے، سیٹنگ ہوتی ہے اعلیٰ افسران کی محفل میں۔ وہ جو محفل ہوتی ہے وہ کیبنٹ ہوتی ہے۔ کیبنٹ کہتے ہیں ایک میٹنگ کے جو افسران ہیں نا جی، وہ سارے جج جو ججمنٹ کرتے ہیں، وہ میٹنگ کے 5-10 جتنے بھی انہوں نے رکھے ہوتے ہیں افسران، بڑے بڑے کالج کے ہوں، یونیورسٹی کے ہوں، سرکاری ہوں، غیر سرکاری ہوں، کسی محکمے، رائل خاندان میں، گورنمنٹ میں، ادارے میں، تمام اداروں میں وہ جو رکھے ہوتے ہیں، ان کو مکمل حق حاصل ہے، ان کو یہ اتھارٹی دی جاتی ہے کہ وہ اب اس CV والے اور اس تمام CV کی چیزیں لانے والے کو انٹرویو لے کر پاس کریں۔ اگر وہ پاس ہوتا ہے تو تب جا کر اس کو وہ جاب ملے گی۔ ٹھیک ہے جی، کتنے 4-5 درجات ہو گئے نا جی۔ آپ نے CV بنائی، CV بنانے کے بعد CV بھیج دی، پھر وہ CV پاس ہوئی، کیونکہ وہاں CV ایک نہیں ہے، وہاں لاکھوں کروڑوں CV ہیں۔ اگر پاکستان میں چھوٹی سی ایک نوکری نکلتی ہے، پولیس کی نکلتی ہے جی، انسپیکٹر بھرتی کرنا ہے مثال کے طور پر، سپاہی بھرتی کرنا ہے یا کانسٹیبل بھرتی کرنا ہے، آرمی میں نکلی کیپٹن بھرتی کرنا ہے، وہ جی حوالدار بھرتی کرنا ہے، وابڈا یا گیس، یہ تمام محکموں میں ویکینسی نکلی کہ ہم نے جی ہیڈ کلرک یا مینیجر بھرتی کرنا ہے۔ تو وہ جب ویکینسیاں باہر نکلتی ہیں، اخبارات میں، TV میں اس کی تشہیر ہوتی ہے، تو وہ تمام ملک میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ کیوں؟ اگر صوبے وائز ہوگی تب تو صوبوں میں ہلچل مچے گی، اگر پورے ملک وائز ہوگی تو پورے ملک میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ اس لیے ہلچل مچ جاتی ہے کہ یہاں 25-30-40 کروڑ کی یہ دنیا آبادی کا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کہ 40 کروڑ عوام میں سے کیا آپ سمجھتے ہیں 2-4 نوکریوں کے لیے ان کو پوری آ جائیں گی؟ اگر آپ ان کی لاکھوں نوکریاں بھی ان کو دیں تو یہ پوری نہیں آئیں گی، کیونکہ کروڑوں عوام ہے جو بے روزگار ہے، جو جاب لیس ہے۔ اب اس میں بات یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے CV کا معیار رکھا، تعلیم کا، تجربے کا، انہوں نے وہ ایک ٹیلنٹ اور ایک ایبلٹی، انسان کی قابلیت کی CV مانگی۔ اب وہ CV سب کو بھیجنی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، کراچی سے لے کر پشاور تک 40 کروڑ عوام میں سے اگر پورے ملک کی قومی کوئی ڈیوٹی ہے یا ادارہ ہے تو وہ کتنی اقوام میں سے آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ چلو مان لیا جی پرائم منسٹر کا مشیر بننا یا سیکرٹری بننا پارلیمنٹ کا، یہ ایک بڑا عہدہ ہو گیا۔ ایوان صدر کا سیکرٹری بننا بڑا عہدہ ہو گیا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا سیکرٹری بننا عدالت کا، وہ ایک بڑا عہدہ ہو گیا ہے جی۔ لیکن جب ایک عام عدالت میں انسپیکٹر کی آئے گی
کوئی ویکینسی پولیس کی، حوالدار کی، فوج کی، وابڈا کی یا بلدیہ کی یا گیس کی یا کسی بھی محکمے کی، جو سرکاری محکمے ہیں، غیر سرکاری محکمے، جس میں کم سے کم ایم اے بی اے کی تعلیم یافتہ نوجوانوں کی، لڑکیوں کی، عورتوں مردوں کی ضرورت ہوگی، تو وہ جب ویکینسی آئے گی تو وہ پوری پاکستان میں ہر صوبے میں پھیل جائے گی، اور اس درخواست کے لیے، اس جاب کے لیے وہ جتنی سیٹیں انہوں نے بنائی، کوٹا رکھا ہوا ہے کہ جی 5,000 سندھ میں، 50,000 پنجاب میں، 50,000 سندھ میں، کم سے کم 2 لاکھ ڈیوٹیاں، 50,000 ہر صوبے میں، 2 لاکھ کی ڈیوٹیاں. اب 2 لاکھ میں سے انہوں نے 100 پاس کرنا ہے، 200 پاس کرنا ہے، 1000 پاس کرنا ہے، 2,500 پاس کرنا ہے. یہ گورنمنٹ کا ایک اپنا معاملہ اور ایک سیکرٹ راز ہوتا ہے جو وہ کسی کو بتاتی نہیں ہے. تو وہ لاکھوں لوگوں نے جو درخواستیں بھیجنی ہیں، وہ 2 کاغذ وہاں پر 2 لاکھ یعنی کہ 4 لاکھ بلکہ 2 کروڑ کاغذ پہنچ جائیں گے. وہ جو 2 کاغذ آپ نے بنائے، 2 کروڑ کاغذ پہنچ جائیں گے پورے پاکستان سے، پورے مملکت کنگڈم سے. اب ان 2 کاغذوں کی پہچان سے آہستہ آہستہ جو لوگ جتنے پاس ہوں گے، ان کو نمبر ملیں گے، ان کے نزدیک قربت میں آئیں گے، ان کو انہوں نے بلا لینا. اب سب کی باری آ گئی، پھر وہ سب اپنا بایو ڈیٹا سی وی کے حساب سے جو تمام چیزیں لے کر جائیں گے، ان کو پھر چنا جائے گا. پھر ان میں سے جو چنے گئے ان کا انٹرویو لیا جائے گا. اب انٹرویو بھی ایک اسٹیج اور ایک درجہ ہے، ٹھیک ہے نا جی. اب یہ 5-6 درجات سے آپ کو گزر کر انٹرویو کی جب اسٹیج پر آئیں گے تو وہاں جج صاحبان بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے اعلیٰ افسران، تو وہ اس میں سے آپ کا انٹرویو لیں گے، آپ کا تعارف منہ زبانی ڈائریکٹ فیس ٹو فیس میٹنگ کے اندر بیٹھ کر لیں گے. اس میں آپ کی ٹیلنٹ، ایبلٹی، بول چال، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ہر چیز کو انہوں نے نوٹ کرنا. یہ نہ سمجھیں بس وہ آپ نے ڈگریاں دے دی، سی وی مکمل کر کے دے دی ہے تو اب آپ پاس ہیں. نہیں، قطعاً نہ سوچنا کبھی بھی یہ ان کے اوپر یا کسی کے اوپر اعتماد نہ کرنا. آپ کے اندر ایک ٹیلنٹ اور خوبی اور طاقت اور یہ چیز کی شجاعت بحیثیت قومی پاکستانی، اور اس ادارے کے حساب سے جس سی وی کا آپ نے ان کو سی وی پیش کی، اس حساب سے آپ کو مکمل شخصیت بن کر سامنے جانا پڑے گا، تاکہ وہ آپ کی ڈگریوں اور ہر چیزوں کا موازنہ کریں یا نہ کریں. آپ کی شخصیت کا جو موازنہ انہوں نے ڈائریکٹ بیٹھ کر کرنا ہے، وہ جو پڑھے لکھے اعلیٰ عہدیداران، جج صاحبان، افسران ہوتے ہیں، وہ اس کا جائزہ لیتے ہیں. اب جب جج صاحبان کتنے پڑھے لکھے، نہ پڑھے لکھے، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، ان کو کوئی عقل نہیں، تمیز نہیں قوم ملک کی یا لوگوں کی یا روزگار کی یا سیٹوں کی، یہ ایک علیحدہ بات ہے، یہ ایک ڈپارٹمنٹ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ اب وہ وہاں پر جو بھی بیٹھے ہیں وہ آپ کے افسران ہیں، وہ انٹرویو لے رہے ہیں تو آپ نے انٹرویو دینے جانا ہے. اب وہ پاس ہونا آپ کی قسمت اور مقدر. آگے پھر وہ جاب کا سلسلہ شروع، پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو روزی رزق دے دیتا ہے، وہ اپنا سلسلہ چلاتا ہے تو لوگوں کو روزگار ملتا ہے. اب یہ سلسلہ کمزور، طاقتور کسی بھی طریقے سے ملک و قوموں کے اندر جو بسا ہوا ہے، یہی سلسلہ پوری دنیا میں. اسی طرح غیر ممالک میں اندر آپ جب جاتے ہیں اعلیٰ نوکریوں کے لیے یا عام نوکری کے لیے، تو وہاں سی وی اور سی وی کے بعد آپ کی سبمٹ ہو جاتی درخواست، وہاں سے آپ کو انویٹیشن آ جاتا ہے. پھر آپ اس کو مکمل سی وی بھیجیں یا آپ سے کوئی ڈائریکٹ رابطہ ہو، اس رابطے کے بعد آپ نے باہر ملک سے رابطہ کرنا ہے، وہ رابطے کے اندر آپ کتنے ٹیلنٹ رکھتے ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے، پھر آپ نے اس کو جاب کو اختیار کرنا ہے. وہ آپ کو ایگریمنٹ بھیجیں گے اور ایگریمنٹ بھیجنے کے بعد آپ نے وہ جوائن کر کے اس ملک میں شفٹ ہو جانا ہے اور وہاں پر جا کر آپ کا پھر انٹرویو ہوگا. یہ نہ سمجھیں کہ وہ یہاں کی کارروائی، کاغذی کارروائی یا ڈاکومنٹ کے ذریعے ہی مکمل ہو گئے. وہ آپ کو ایک شارٹ ٹائم، لمٹ ٹائم تجربے کے لیے دیں گے، آپ کو 4 مہینے 6 مہینے دیں گے. اگر آپ نے وہ کامیابی کے ساتھ اس کو عبور کر لیا تو وہ آپ کا انٹرویو ہے، سمجھ لیں آپ انٹرویو میں پاس ہو گئے، آپ اپنی جاب پر فکس ہیں اور آپ کی ڈیمانڈ، ڈونیشن، مدد، سیلری، پے، یعنی کہ باؤنسز اور الاؤنسز، تمام چیزیں آپ کو الاؤ ہو جائیں گی.
خدا نہ خواستہ آپ کو الاؤنسز بونسز اور آپ کو سیلری نہیں ملتی، اس کے اندر یہ نہ سمجھنا وہ کمپنی فراڈ ہے، وہ یہ کمپنی فراڈ ہے، وہ ادارہ فراڈ ہے، محکمہ فراڈ ہے. مثال بادشاہوں کا محکمہ، شہزادوں کا محکمہ کسی بھی ملک کا، تو وہ فراڈ ہے. یا لوگ ایجنٹ جو ہیں جو آپ کو لے گئے یا جس طریقے سے بھی آپ گئے تو آپ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں، اس میں نہیں، ان میں کمی نہیں ہے، آپ کے اندر کمی ہے. یہ سمجھ لیں ہمارے اندر کمی ہے جس کی وجہ سے ہم کو تنخواہ نہیں دے رہے، اور اس کے اندر وہ انہوں نے پھر آپ کو واپس نہیں بھیجنا کیونکہ آپ کی عزت افزائی کی، بلا لیا انہوں نے، تو آپ کو دے دیں گے وہ آپ کے حساب کے حیثیت کے حساب سے آپ کو جاب دے دیں گے. ٹھیک ہے نا جی. اب مثلا آپ ایک ڈرائیور ہیں، پکوان ہیں، کھانے پینے والے ہیں، کتابیں یا کاغذی کارروائی کرنے والے کلیریکل اسٹاف مائنڈ کے ورکر ہیں، تو انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے تو ڈاکٹر مانگا تھا، ڈبل ایم اے پروفیسر مانگا تھا، یا ماسٹر مانگا تھا، انجینئر مانگا تھا، تو یہ کون آ گیا، یہ تو کلرک ہمارا شاید بن جائے تو بڑی بات ہے. اس لیے وہ آپ کے تمام الاؤنسز جو ایگریمنٹ کے اندر ہوتے ہیں قانون ریگولیشن لا کے حساب سے وہ آپ کو نہیں دیں گے. یہ ان کی کمپنی کی یا اس ادارے کی جو مالکان ہیں یا کمپنی ہے یا ادارہ ہے گورنمنٹ کا یا پرائیویٹ، اس ملک کا غیر ملک کا، وہ اس کیبنٹ کے حساب سے آپ کا تجزیہ لگائیں گے کیونکہ انہوں نے خرچ کر کے آپ کو بلایا. کیونکہ یہ ایک جنرل چیز ہے. جب آپ غیر ملک میں انٹرویو دے کر پاس ہو کر سی وی کے ذریعے جاتے ہیں تو وہ ادارہ آپ کی فل فیسلٹیز، آپ کو ٹکٹ اور ایئر لائن کا ٹکٹ، پاسپورٹ وغیرہ کاغذات بنانے اور اس کو وہاں لانے کے لیے انویٹیشن دیتا ہے، بلاتا ہے، آپ کے اخراجات پورے کرتا ہے، پھر آپ کو 5-6 مہینے کا ٹائم دیتا ہے، اس میں روزی رزق، مکان، کار، کوٹھی، ہر چیز دیتا ہے. تو اس کے اندر وہ اس چیز کے اہل ہوتے ہیں، مالک ہیں وہ، کہ وہ ان کو ویسا آدمی ملا ہے کہ نہیں. جیسی وہ عورت یا مرد یا لیڈیز اینڈ جینٹلمین ڈھونڈ رہے، تلاش کر رہے تھے، تو وہ ان کو ملے ہیں کہ نہیں. اگر نہیں ملے تو وہ تب بھی نہیں بھیجتے واپس ان کو کسی نہ کسی حساب سے کمپنی میں جوائن کر لیتے ہیں تاکہ وہ اپنا روزی رزق کماتا رہے، کیونکہ انہوں نے پیسہ خرچ کیا، اس پیسے کی انہوں نے قدر کرنی ہے. تو لوگ چلے جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. جو ایسے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب مقصد کہنے کا ہے، 2 کاغذ کے اوپر انسان کی شخصیت کا دار و مدار، کردار اور اس کی عقل و فراست اور اس کی تعلیم اور دنیا جہاں کی، وہ اس میں لکھی ہوتی ہیں کاغذ پر. بات کو آپ نے غور سے سن لیا ہوگا، کیا اسٹوری اور کیا لو اسٹوری اور کیا کمپنی اسٹوری، کیا ویزا اسٹوری، کیا پاکستان کی گورنمنٹ یا ملازموں کی ملازمہ حاصل کرنے والوں کی اسٹوری سنا رہا ہوں. وہ 2 کاغذ آپ کی زندگی کا ایک معیار ہیں. اگر آپ نے 2 کاغذ کے علاوہ مثلا نوٹوں کا استعمال کیا، نوٹ بھی کاغذ ہی ہیں، بڑے نوٹ یا چھوٹے نوٹ، تو بھی آپ کو وہ چیز مل سکتی ہے. کیونکہ وہ نوٹوں کے، ان کاغذوں کے جو بھوکے ننگے چور چکے ڈاکو اداروں میں، محکموں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نوٹوں کے بھوک سے وہ لے لیتے ہیں، اپنی جیبیں بھر لیتے ہیں، اپنا خزانہ بھر لیتے ہیں. مثلا میں نے کسی جاب کے لیے 1 لاکھ پیش کیا، کسی نے 10 کروڑ پیش کیا، اس طرح کروڑوں روپے درج کیے. اسی طرح غیر ممالک میں بھی یہی حال ہے کہ آپ کو انہوں نے کہا جی فری ویزا، اکوموڈیشن، روزی رزق، الاؤنس بناؤ، بونسز، ٹکٹ آنے جانے کا ملے گا، آپ خوش ہو گئے. لیکن جس شخص کے پاس پیسہ ہے اس نے کہا جی بھائی تیرا جو آنے جانے کا ٹکٹ ہے، پیسہ ہے، ہر چیز میں دوں گا، تجھے بھی میں 1 لاکھ اوور دے دوں گا، تو مجھے بلا لے. تو وہاں پر اگر کوئی ایسے انجانے اور بے ایمان لوگ بیٹھے ہوں گے جو دین، دنیا، مذہب کو، انسانیت کی ہمدردی کو، تعاون کو، یا ملک یا ادارے کی فلاح و بقا کے لیے کام نہیں کرتے، صرف اپنی جیب اور اپنی ذات کے لیے کام کرتے ہیں، تو وہ وہاں رشوت لے لے گا، تو وہ آدمی سیٹل ہو جائے گا، چلا جائے گا. مقصد کہنے کا ہے فلاح و بقا کیا ہے، ترقی و شادمانی کیا ہے، کس چیز کا نام ہے، کیسے ملک و قوم ترقی کرتی ہیں، کیسے ادارے، کمپنیاں ترقی کرتی ہیں، کیسے یہ گورنمنٹ اور یہ ڈپارٹمنٹ تمام سول ہوں، پرائیویٹ ہوں، یہ ترقی کرتے ہیں. انسان کی ترقی کا دار و مدار 2 کاغذوں پر جو ہے، جو محیط ہے، محدود ہے، وہ 2 کاغذوں سے نکل کر جب آپ کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اس کا کردار اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آتا ہے. تو وہ جو رزلٹ ہے وہ قوم و ملک و کمپنیوں کے لیے ایک معیار زندگی،
ایک اسٹینڈرڈ، ورلڈ وائڈ اسٹینڈرڈ، نیشنل اسٹینڈرڈ، VIP اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، جو کسی کو مل جائے، جس کو مل جائے، قوم کو، ملک کو، اداروں کو اعتماد سے مکمل مل جائے، تو وہ قوم، ملک، ادارہ، کمپنی، ملک ترقی و شادمانی کے اندر لاکھوں منزلیں عبور کر جاتا ہے۔ یہ ہے ہمارا مقصد جو بتانے کا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے، رب العالمین نے، ساری کائنات کے بنانے والے مالک نے قرآن پاک الفرقان الحمید اور 1,24,000 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو زمین پر جب باری باری بھیجا اور ہر ایک کے ساتھ کتابیں بھیجیں، کاپیاں بھیجیں، تعلیمات بھیجی، ایڈوائز بھیجی کہ یہ خود بھی پڑھنا اور ان کو بھی پڑھانا اور لوگوں کو یہ تعلیم دینا، ایسے راستے پر ایسے بننے کی ان کے اندر قابلیت پیدا کریں، ان کو تبلیغ کریں اسلام کی اور سمجھائیں۔ یہ سلسلہ متواتر نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری 12 ربیع الاول کو جو لاکھوں کروڑوں رحمتیں عیدیں لے کر ہمارے لیے آئے، وہ دنیا جہاں کے لیے ترقی و بقا، شادمانی اور ترقی و شادمانی اور خیر و بقا اور رحمت بن کر دنیا جہاں میں آئے، تو انہوں نے ہم کو بخشی، عطا فرمائی۔ یہ آپ کی غنایت ہے، آپ کی ایک بہت بڑی بہادری اور بہت بڑا وقار اور بلند پایا مقام ہے، جنہوں نے دنیا جہاں کو یہ قرآن پاک جیسی تعلیمات اور اپنی احادیث مقدس، اپنی زبانی کلامی جو تعلیمات اور ہدایات ہیں اور اسوہ حسنہ کو پوری دنیا کے لیے چھوڑ دیا، دے دیا، بخش دیا ان کو، ٹھیک ہے نا جی، تاکہ لوگ فلاح و بقا حاصل کریں، خیر و بقا حاصل کریں، رحمت حاصل کریں، اللہ کے فضل و کرم حاصل کریں۔ اب وہ چھوڑ دیا، دے دی تعلیمات۔ اب وہ کام آپ کے اندر کیسے آیا، کہاں سے آیا، کس طرح کیا، کن عبادتوں، ذکر، اذکار سے، تسبیح سے ہم نے یہ کام شروع کیا، چھیڑا۔ اب جس نے وہ 2 کاغذوں والی کہانی کی طرح اس قرآن پاک کے اوراق اور اس کی صورتوں پر عمل کیا، سمجھا، اور نبی پاک کی احادیث پر عمل کیا، سنت پر عمل کیا، سمجھا، وہ دنیا جہاں آخرت میں کامیاب ہے، کامران ہے، فاتح ہے، آفات عالم ہے، دنیا جہاں کا مفتی ہے، ڈاکٹر ہے، فلاسفر ہے، امام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بخشش عطا کردہ جو انعامات ہیں اس کا وہ حقدار ہے، اس کو ہی حق ملے گا اور کسی کو حق نہیں ملے گا۔ کیوں کہ آپ نے کیا اللہ تعالیٰ رب العالمین کو رشوت خور سمجھا ہوا ہے؟ بات یہاں نوٹ کرنے کی ہے کہ اللہ رب العالمین رشوت خور ہے؟ ہاں جی، 10 دیگیں پکا دیں اللہ کے لیے، 100 دیگیں پکا دیں، 100 بکرے ذبح کر دی، 100 گائیں، 100 اونٹ ذبح کر کے ہم نے لوگوں کو کھلا دیے، لو جی اللہ واسطے دیتا جی، ہن میرا کام ہو جائے گا۔ کیڑا کام ہوئے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں ہے، ننگا نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے، وہ فقیر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی کا، وہ کسی کا محتاج فقیر نہیں ہے، وہ تم کو تعلیم دے رہا ہے، تم کو سب کچھ دے رہا، عطا کر رہا ہے، مہربان ہے تم پر، اور تم کو بخشش اور نجات کے ذریعے اور طریقے اس نے رستے دکھا دیے، بتا دیے پوری دنیا جہاں کے تمام انبیاء کو، تمام ولیوں کو، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہیں۔ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے دکھاوے کے لیے، اللہ کی ذات کو دکھاوے کے لیے ایسے کام کرو جو صرف اور صرف دنیا کے دکھاوے کے لیے بن جائے، یعنی وہ دنیا کا دکھاوا ہے۔ جیسے میں نے 100 دیگیں اتار دیجیے، 1000 دیگ اتار دیجیے، اعلان کر دیا اخبار میں شہنشاہ جہاں شہنشاہ اعجاز احمد نے 2 خرب روپیہ، 2 کروڑ روپیہ فلاں اسپتال کو دے دیا، فلاں مسجد کو دے دیا، فلاں مدرسے کو دے دیا جی، یا خود میں نے 3600 مدرسے اور مسجدیں تعمیر کر کے اللہ کے راستے پہ مولویوں کو دے دیے ہیں جی۔ تو یہ دکھاوے کے عمل اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے، بالکل قبول نہیں ہے۔ یہ گمان بھی نہ کرنا، یہ وہم بھی نہ کرنا، سوچ میں بھی نہ لانا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات رب العالمین محتاج ہے، غریب ہے، فقراء ہے، فقیر ہے، فاقر ہے، وہ آپ کا محتاج ہے یا آپ کی ان چیزوں کا محتاج ہے، نہ، وہ تو مالک کل جہاں کا رب العالمین ہے، جس نے نبی بنائے لاکھوں، جس نے اولیاء بنائے کروڑوں، جس نے کتابیں دنیا میں آسمان سے نازل فرمائی، ہدایات فرمائی، تعلیمات فرمائی،
اور جس نے نبی محمد مصطفیٰ آخری نبی رحمۃ اللہ علیہ شفیع بنا کر بھیجا، اس کے قبضہ قدرت طاقت کے اندر کیا اختیار ہے کیا نہیں ہے، یہ ہم کو معلوم نہیں ہے، نہ ہم یہ وہم و گمان یا سوچ میں لا سکتے ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ تھا کہ یہ دنیاوی نوکریاں یا ہم وجاہت یا سیٹیں کرسیاں حاصل کرنے کے لیے جو دھندے کاروبار یا رشوت خوری کے یا کاروبار کرتے ہیں، یہ ہماری حد تک محدود ہے۔ اب آگے رہی بات آخرت کی، اللہ تعالیٰ کی ذات کی، تو اللہ تعالیٰ دنیا دار نہیں ہے، نہ وہ دنیا سے کوئی لیتا ہے، نہ دنیا کا محتاج۔ کیسے آتی ہیں یہ چیزیں؟ ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے۔ کیوں؟ دنیا کے اندر کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھائیں، اور کچھ بہت وضاحت سے سمجھائیں، کچھ مثالیں دے کر سمجھائیں، کچھ بہت زیادہ مثالیں دے کر سمجھائیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ہدایت بخشی، فرمایا اپنے کلام میں کہ میں نے تم کو دنیا جہاں کائنات کی زندگی کے متعلق رہنے سہنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کی ہر چیز کو اور اللہ تعالیٰ رب العالمین کی ذات کے لیے سمجھنے کے لیے دنیا کی ہر مثال علم و حکمت سے میں نے تم کو سمجھا دیا ہے، وہ سمجھاتا آ رہا ہوں۔ 1,24,000 پیغمبر بھیج دیے میں نے تعلیمات دیتے ہوئے، پھر آخری نبی بھیج دیا، آخری کتاب بھیج دیا، آخری قرآن پاک بھیج دیا۔ اب بھی نہ تم سمجھو اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے احکامات، شریعت، ضابطہ حیات، نظریات، قانون خدا بند رب العالمین سماوات کو، تو پھر کیسے سمجھو گے؟ تم نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان میں کچھ نقائص موجود ہیں، نقص موجود ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پہچان بتائی، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، کیونکہ ہم تو کہتے ہیں ہم تو بھائی بڑے دلیر شیر بہادر اور عالم فاضل مفتی ڈاکٹر عالم شہنشاہ کل ہیں، ہم دنیا جہاں کے شہنشاہ اعظم ہیں، ہم سے تو زیادہ کوئی نہیں ہے، کوئی پنگا لینے والا نہیں ہے، جو پنگا لے گا برباد ہوگا، مرے گا، ختم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے انسان تو ظالم ہے، میں ظالم نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین کہتا ہے اے انسان تو ظالم ہے، تو کافر ہے، میں کافر نہیں ہوں، اللہ کافر نہیں ہے۔ اے انسان تو ظالم ہے، تو کافر ہے، تو مردود ہے، میں مردود نہیں ہوں۔ شیطان مردود ہے، شیطان کو مردود بنایا گیا، ابلیس کہا گیا، اور انسان کو بھی کہا تو مردود اور مردودوں والا شیطانوں والا کام کرتا ہے، اس لیے تو بھی مردود ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو منافق ہے، تو نفاق کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے لوگوں سے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، لوگوں کو دھوکے بازی کی باتیں بتاتا ہے، لوگوں کو راستے سے بہراور کرتا ہے، ہٹاتا ہے، سیدھے راستے چلنے والوں کو دشمن بن جاتا ہے۔ تو سیدھے راستے چلنے والے نیک لوگوں کا، مومنوں کا، اللہ والوں کا اور اللہ سے ڈرنے والوں کا قوم و ملک کے اندر تو ان کا راستہ برباد کرتا ہے، ان کو تکلیف دیتا ہے، ان کو دکھ دیتا ہے، ان پر ظلم ڈالتا ہے۔ میں ظلم نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے جی؟ تو کافر بن جاتا ہے، میں کافر نہیں ہوں۔ تو یہودی بن جائے، تو عیسائی بن جائے، تو مسلمان بن جائے، ہندو بن جائے، سکھ بن جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا تو خود مختار ہے، مالک ہے، یعنی ہم کو خود مختار مالک بنا دیا۔ تو مسلمان بن جا، کافر بن جا، یہودی بن جا، تو خود مختار ہے، تجھ کو آزادی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب قرآن پڑھ کر کوئی کافر بن جائے، کوئی مردود بن جائے، کوئی یہودی بن جائے، کوئی منافق بن جائے، کوئی ظالم بن جائے، تو یہ کیسے ممکن ہے، کیسے امپاسبل ہے؟ آپ کے دماغ میں عقل و فراست فہم میں علم میں یہ چیز آ سکتی ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کیسے پاسبل ہے، امپاسبل ہے کہ قرآن پاک پڑھ کر کوئی کافر ہو جائے، ظالم ہو جائے، یہودی ہو جائے، مردود ہو جائے، لعنتی ہو جائے، ہاں جی، مشرک ہو جائے، اور کئی قسم کا بے ایمان فاسد فاجر ہو جائے، غدار ہو جائے، چور ہو جائے، دشمن ہو جائے، لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے عقل و فہم فراست میں آتی نہیں ہے بات، یہ ہماری عقل کے
کسی زمرے میں کسی ہدایت کے خانے سے باہر یہ بات باہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام پاک پڑھنے والا شخص اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر ایمان لانے والا، اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لانے والا، اللہ کے تمام اولیاء پر ایمان لانے والا، نبی پاک محمد مصطفیٰ آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والا، اور اس کی قرآن پاک جیسی معجزانہ اور آسمانی کتاب، مقدس کتاب پر ایمان لانے والا، حضور کی اہل بیت، اصحاب رسول اور آپ کے اہل بیت اولیاء اللہ امہات المومنین کی اطاعت کرنے والا، حدیثوں پر عمل کرنے والا شخص کبھی گمراہ ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو پھر شیطان ہی ہوا۔ اب اس ہمارے موضوع کے اندر تھوڑی سی چینجنگ آ رہی ہے کہ فلاح و بقا کیا ہے، ترقی و شادمانی کیا، وہ تو میں نے آپ کو یہ 2-3 باتوں میں سمجھا دیا۔ آپ آگے پڑھنا، دیکھنا، سوچنا، بھالنا آپ کا کام ہے کہ میں نے کیا سمجھایا، کس طرح سمجھایا، کس اسٹیج سے، کس پیرے سے آپ کو سمجھایا، اور کس طرح قرآن پاک اور اللہ تعالیٰ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا آغاز کر کے اس کو شروع کیا اور سمجھا دیا۔ دیکھیں، انسان کا دنیا میں کچھ چیزوں سے مقابلہ ہے، کچھ ایسی چیزیں، خطرناک چیزیں جن کا اس کا مقابلہ ہے، اور وہ میرا ہی نہیں ہے، آپ کا ہی نہیں ہے، کل جہاں میں ہر انسان جو بنی انسان سے تعلق رکھتا ہے اس کا تعلق ہے۔ اب اس میں مذہب کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ کا مقابلہ ہے نہیں جی، آپ ہندو ہیں تو آپ کا مقابلہ ہے، سکھ ہیں آپ کا مقابلہ ہے، عیسائی ہیں آپ کا مقابلہ، یہودی ہیں آپ کا مقابلہ ہے۔ اگر آپ سکھ ہیں، مذہب ہندو ہیں، بدھسٹ ہیں، کیمنسٹ ہیں، کیمنزم کو آپ تسلیم کرتے ہیں، دنیا کا کوئی مذہب ہو، اگر دنیا میں مثال 10 لاکھ مذاہب بھی ہیں، مشہور ہوں، اسلام، کرسچنائٹی، سکھ، ہندو مذہب کی طرح، تب بھی اس کا آپ سے یا اس بات سے سروکار نہیں جو آپ کو انکریڈیبل اور امیزنگ بتا رہا ہوں، چل رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے اور اس سے ہمیں پناہ میں رکھے کہ انسان کا مقابلہ شیطان مردود سے۔ سب سے پہلا سوال شیطان مردود سے، ہر موڑ پر، زندگی کے ہر پہلو پر، ہر سوچ کے اندر، ہر مقام پر، ہر جگہ، ہر ماحول میں، ہر اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، بال بچوں، خاندان، دنیا جہاں کے اندر اپنے حتیٰ کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، مسجد میں، کعبہ میں، مسجد نبوی میں، بیت المقدس میں، تب بھی آپ کا واسطہ شیطان مردود سے ہے، اور آپ کا مقابلہ ہے بڑا سخت قسم کا یہ، اور اس مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح و نصرت عطا کرنی ہے، اس کو کامیابی دینی ہے جو اللہ کا مومن بندہ ہے۔ مومن اسی کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل و کردار، استقامت، اخلاق، اچھی زندگی اور اپنا برگزیدہ مسلمان بندہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مومن۔ مومن کہتے ہیں ایمان میں کامل ہونا، تقوی میں کامل ہونا، اس شخص کو کہتے ہیں مومن، اور وہ اس کو شیطان بچھاڑ نہیں سکتا۔ شیطان کتنا بڑا بھی طاقتور بن کر اس شخص کو، اس عورت مرد کو، بچوں کو، عورتوں کو، جس کو بھی بچھاڑے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا وہ مومن بندہ ہے، کامل بندہ ہے۔ خالی مسلمان ہونا کاملیت نہیں ہے، مسلمان کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لیا ہے اور نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت ہونے پر، ان کی ختم نبوت ہونے پر ایمان لیا ہے، آپ اسلام، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، شامل ہو گئے۔ لیکن مومن بننا یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، یہ درجات ہیں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے، جو دنیا میں کائنات میں اللہ تعالیٰ نے درجات بنائے ہیں۔ کیسے درجات بنائے بھائی؟ یہ کیسا انصاف ہوا جی؟ مسلمان ہیں اور بخشے نہ گئے اور ہم کسی درجات میں ہمیں کوئی انعام اکرام نہ ملے۔ ہاں جی مسلمان ہیں جی۔ ایسے تو وہ جو نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں عیسائیوں میں سے، یہودیوں میں سے، اور جو دوسری دنیا کے ہندوؤں، سکھوں مذہب سے اور تمام غیر مذاہب سے جو مسلمان ہوتے ہیں، وہ تو دعویٰ کریں گے، بار بار اس چیز کرتے بھی ہیں اور کریں گے بھی کہ لاؤ جی ہم مسلمان ہو گئے، ہمیں بھی روزی رزق دو، ہمیں بھی تنخواہیں دو، ہمیں بھی کار کوٹھی، مکان دو، فنڈ دو، مال اسباب دو، غنیمت دو، وغیرہ وغیرہ۔
ٹھیک ہے نا جی. جس طرح وہ لوگ کہیں گے جی یہ آپ نماز کہتے ہیں پڑھو تو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. حج کرتے ہیں، ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم 2 بار 10 بار حج کر کے آئے خانہ کعبہ میں جا کے، ہمیں تو کوئی فائدہ نظر نہیں آیا. پھیرے لگا کر آ گئے، 10 بار حج کر کے آ گئے جی. صبح شام نمازیں پڑھتے رہو، تسبیح کرتے رہو، ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں. یہ کون لوگ سوال کریں گے؟ جو غیر مذاہب